شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى محمد المجتبى بين الدين والماء وعلى والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأولياء أمته وأهل سنته أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله
السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. میری التجا مدنی مدینے پاک آواں میں، میری التجا مدنی مدینے پاک آواں میں، پکڑ روزے جالی کو ناتا رو سناواں میں. تیرے دربار آلہ وچ درود آکھاں سلام آکھاں، تیرے دربار آلہ وچ درود آکھاں سلام آکھاں، نہ لحظہ اقبال میرا صبح آکھاں تے شام آکھاں. بد خزرا تک تک کے گنبد خود خزرا تک تک کے بٹھا دنیا گھماواں میں. میری التجا مدنی مدینے پاک آواں میں. خدا میروں جو پر دے پکھی بن کے میں اڑواں کرائی مدینے وچ تہاجاں دے رلے ہوواں کرائی مدینے وچ تہاجاں دے رلے ہوواں. تیری پاک دھرتی تے تاج دیا نبھاواں میں. میری ہے التجا مدنی مدینے پاک آواں میں. صفا مروا پانی تے بجان تے خوشبدا تھی، صفا مروا پانی تے بجان تے خوشبدا تھی. امیج دلی دی ہے منشا تیمی آپنا جیواں. حرم دے وچ روح نکلے، حرم دے وچ روح نکلے تے زمزم نال تھاواں میں. پکڑ روزے دی جالی کو ناتا رو سناواں میں. جدا وقتے نزا ہووے جدا سونا حرم ہووے، جدا وقتے نزا ہووے جدا سونا حرم ہووے. نہیں کوئی گال مشکل دی جسائی تیرا کرم ہووے. مدینے وچ دفن تھیواں، مدینے وچ دفن تھیواں، پیانک فیض پاواں میں. میری ہے التجا مدنی مدینے پاک آواں میں. مدینے وچ قبر ہووے لکیراں دا نڈل ہووے، ہووے روزے تمہیں دا اگوں سہنے
قبر وچ بھی نبی سیدہ ملا دا مناواں میں مدینے جا مدینے پاک آواں میں مکڑ رو رے جالی تیرا رو سنا ہم تو صلاۃ کے بعد واجب احترام گرامی احترام آج کا دن عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے اور جمعہ کا دن ہے. جمعے کا دن بھی عید کا دن عید الاضحیٰ کا دن بھی عید کا دن آج تو دنوں کا اجتماع تو برکت ہمارے دن کا اجتماع ہے. برکتیں دگنی ہیں رحمتیں دگنی ہیں. تیسرا رحمت پر خواہش نازل ہو رہی ہے. یہ برکت الگ برکت ہے. یہ برکت الگ برکت ہے. گویا کہ آج کا دن بڑا بزرگی والا دن ہوگا. رحمتیں تو عیدوں کی وجہ سے بھی برس رہی ہے اور ایک بارش کی وجہ سے بھی رحمت برس رہی ہے. اور بارش ہو رہی ہے دعائیں مانگو تو سرکار فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں آج کا دن عید قربانی کا دن ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. پروردگار عالم جو شکر کرے جو ذکر کرے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور دعا آج کا دن اللہ پاک سے اپنی برکتوں میں مانگنے کا دن ہے. اس دن میں ہم اپنے اللہ پاک سے مانگیں گے تو پورا سال اللہ پاک بہترین نازل فرمائے. یہ 3 دن اللہ پاک نے فرمایا روزہ نہیں رکھنا. فرمایا یہ 3 دن شکرانے کیا تم کھاؤ. ان دنوں میں روزے حرام کر دے رکھنے کا قبول بھی نہیں کرو. کہا جب میں کہوں تو میرا حکم بس. جہاں میری بات ہوگی بات تمہاری بات نہیں چلے. چاہے تم میرا ذکر بھی کرو. روزہ عبادت ہے لیکن میں قبول نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا سفر میں نے دو فرض کر دیے تمہارے. تم 4 پڑھو تو قبول نہیں کروں گا. میں 2 ہی کروں. میرا حکم ہے. تو فرمایا ان دنوں میں وہ میرے بندیوں کھاؤ پیو اور میرا شکر ادا کرو. اور میرے اللہ پاک کا ہر حکم انسان کے لیے بہتر ہے.
اللہ پاک کے ہر کلام میں شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور فتح بھی ہے۔ بس یہ کہا کہ تم اپنا شکر بڑھا دو، میں نہیں بتا دوں۔ قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اور مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ مجھے کیا ہوا میں ایسے آپ کو تمہیں عذاب دوں؟ جب تم میرا شکر کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ، تو میں ایسے کسی بندے کو عذاب دینے کو تیار نہیں ہوں۔ میرا عذاب تو نافرمانوں کے لیے، جو میرا شکر ادا کر رہا ہے وہ نافرمان نہیں ہے۔ تو فرمائیں کہ ان دنوں میں صرف تم نے شکر کرنا، استغفار کرنی ہے اور مجھ سے بات قربانی کرنی، دعا مانگنی، نماز پڑھنی اور قربانی۔ میرے مالک تم نے بڑی نعمت عطا کی اور اللہ کی برکتیں اتنے ملے، سب اللہ پاک سب کے پیٹ بھرتے۔ جس نے قربانی نہیں بھی کی میرے اللہ پاک وہاں تک رزق دیتے۔ اور مکہ میں حاجیوں کے حج کرتے ہیں، ان کی قربانیاں وہاں پوری ہوتی ہیں۔ قربانی ہوتی ہے وہاں گوشت کھایا نہیں جاتا، فوراً ذبح کرتے ہیں، فوراً پیک کرتے ہیں، فوراً حکومت لے جاتی ہے۔ صومالیہ، سوڈان، نائجیریا اور جہاں جہاں غریب ممالک ہیں وہاں وہ فوراً گوشت پہنچاتی ہے تاکہ سب کی عید ہو۔ ایک ملک کے ایک شہر میں حاجیوں کی قربانی وہ اتنی تعداد میں ہے کہ وہاں رکھنا یا کھانا ممکن نہیں ہے، اتنی وافر مقدار میں قربانی۔ اور پھر جو حج کرتا ہے صاحب استطاعت ہوتا ہے، صاحب مال ہوتا ہے، سبھی ہوتا ہے، پتہ چھوٹی قربانی نہیں کروں، بڑی قربانی، قیمتی قربانی کی اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں۔ تو پھر اس طرح اللہ پاک کیڑیوں کو، مکوڑوں کو، بلیوں کو، کتوں کو، جو کھاتے ہیں اللہ سب کو دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، برکتوں کے دن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم گڑ گڑا کے مانگو۔ مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، جو تیرے نصیب میں ابھی تک نہیں لکھا ہوا انہیں جو کرے کے مانگا تو وہ بھی لکھ دوں گا، وہ بھی اپنی نعمت کو بڑھا دوں گا۔ بس ایک کام ہے، ناشکری نہیں ہوتی۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے اور مالک کے کون گانے اور مالک کا بڑا کرے، اور بات نہیں کرنا، اور مالک کا بڑا جی شکر ہو جائے گا۔ کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے اپنے مالک، گھر میں کمی پیش ہو جاتی ہے، بندے میں تکلیف آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، اولاد کا غم آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم نے ناشکری کی تو وہ نعمتیں بھی جاتی رہی۔ اگر ہم نے کیا نا شکر، مالک فرمائے گا نہیں تھا شکر کر رہا ہے اور دیتا ہوں، لے اور لے لو۔ اب ان شکر کے طریقوں میں ایک طریقہ دعا ہے، دعا مانگ رہا ہے وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ اچھا، دعا مانگنے سے پہلے جب دعا شروع کرتا ہے ایسے شروع تو نہیں ہو جاتا، دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء
والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سب سے پہلے اس کا جملہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے. اس میں اللہ کی حمد بھی ہو گئی, آپ کے نبی پر درود بھی ہو گیا, آپ کی آل پر بھی درود ہو گیا. اس کے بعد پھر جب بندہ ثنا بھی پڑھ لے, درود بھی پڑھ لے, پھر اپنے لیے مانگے جس کے لیے مانگے اللہ دیتے ہیں. ایک صحابی ہیں, آئے ہیں, نماز پڑھی, حضور بیٹھے ہوئے, نماز پڑھ کے دعا مانگنے لگے, پھر جانے لگے تو سرکار نے فرمایا اے جوان دوبارہ جاؤ, دوبارہ نماز پڑھ. اس نے پھر پڑھی, بخاری مسلم مشکات میں حدیث ہے. پھر اس نے پڑھی, پھر اسی طرح دعا مانگنے لگا, پھر جانے لگا تو سرکار فرمایا اتنا کلم تسلی نماز نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھ. اس نے تیسری دفعہ پڑھی تو جانے لگا, سرکار فرمایا دوبارہ پڑھ. وہ کہنے لگا حضور مجھے ایسے آئی ہے, مجھے سکھا دیجیے, میں دعائیں قبول نہیں ہوئی. حضور کیسے کرو گے؟ فرمایا آرام سے نماز پڑھ, جلدی نہ کر, رکوع بھی صحیح کر, سجدہ بھی صحیح کر, قیام بھی صحیح کر. جی اس کے بعد آرام سے بیٹھ جا, اپنے اللہ کی حمد و ثنا کر, پھر میں محمد پہ درود پڑھ, اور پھر اس کے بعد اپنی حاجات پیش کر, پھر تیری دعا قبول ہوگی, نماز قبول ہوگی. اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, سرکار فرمایا اب تیری دعا قبول ہوگی. ایک رب سے مانگو, پھر کسی کے محتاج نہیں ہوگے. جب اس سے مانگنے کا پل ہی نہ سیکھا, اس سے صلح اور باتیں کرنے کا انداز ہی نہ سیکھا, اس سے نہ مانگا, پھر در در سے مانگا. جب اس سے مانگا, کہتے جب تو میرے سے مانگے گا میں کسی کوئے پہ تجھے جانے نہیں دوں گا. تو میرا محب ہے, تو میرا طالب ہے, تو میرا مرزوق ہے, تو میرا مرغوب ہے, تو میرا محبوب ہے, اور تو میرا بندہ ہے. جب تو میرے سے مانگے گا, پھر غیرت الہی برداشت نہیں کرے گی, در سے. اور پھر توجہ کرو, بندہ دیندار کی بات نہیں کرتا, فقیروں کی صحبت والا بندہ, نیکوں کی صحبت والے بندے کی بات نہیں کرتا, دنیا دار کی بات کرتا. جب کچھ نہیں تھا, بڑی بڑی پیسے آ گئے, گاڑی مل گئی, نوکری اونچی ہو گئی, مالدار ہو گیا, تعلقات بڑھ گئے, آپ اندازہ لگا لیں, اور آپ کو اندازہ بھی ہے, خانیوں پہ بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے جناب والا MLA, MPA, وزیر, منسٹر, آپ اندازہ دیکھیں. جب دعا مانگے نا, چپ ہے بابا جی, یہ دعا, یہ طریقہ سیدھا پل نہیں آتا دعا. ایسے کہ بو آ گئی, عہدے کی بو آ گئی, آپ اندازہ کرنے دیکھیں ایسے کہ میرا سینا ہے, مجھے بنے گا, میں MLA, MPA, چودھری ہے. جس مالک نے عزت دی ہے وہ شدت ہے مانگنا. مالک کا شکر تو ادا کر, پھر جب اللہ پلٹاتے ہیں نا, در در پہ رونا. اس لیے اللہ کے دربار میں جب آؤ, تیار ہو کے آؤ, سونے بن کے آؤ, خوبصورت بن کے آؤ, سونے کپڑے پہن کے آؤ, نہا کے آؤ, دھو کے آؤ, وضو کر کے آؤ, خوشبو لگا کے آؤ, اور پھر سیدھے ہو کے بیٹھو, بڑے نیاز سے باتیں کرو. اللہ فرماتے ہیں جب تم دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو میرے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, جب تو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے میرے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, سونا ہو کے بیٹھ, تو تجھے سونا پڑا.
تیری سیرت صورت سے نہیں کرتا. اسی طرح اللہ کے نیک بندے نے دعائیں مانگی ایسے نہیں مانگے. سب نبیوں نے گڑا کے دعا 950 سال تک نوح علیہ السلام بولتے رہے اور دعا مانگتے رہے. ابراہیم حضرت محمد مصطفیٰ ایک سنت ہے سینے کے بعد ایک سنت سینے کے بعد دوسری سنت کندھے کے بعد تیسری سنت کہ اتنے ہاتھ بلند ہو جائے کہ بغلے جو ہیں یہ اس کے ساتھ ملی نہ ہو. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب سرکار گڑ گڑاتے اور زیادہ گڑ گڑانا حضور کی دعا میں ہوتا یوں کرتے اور آپ کی بغل کی سفیدی کا نور کپڑے کے اندر سے چھلکتا ہوا. اللہ کے نبی کی دعا سے اونچی کوئی دعا ہے اور کبھی دیکھا آپ نے نوٹ کرے کیوں کرتے کئی ایسے لوگ ہیں پھر دعا ہو گئے دعا سو کام کے بڑھتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو نماز پڑھی پھر بھی مانگ نہیں پڑھی پھر بھی مانگ صبح بھی مانگ شام بھی میرے کو مانگ اور مانگ جیڑی توفیق آج تک نہیں ملی تو مانگتے صحیح ساری توفیق دے دیا ساری توفیق دے دیا دعا میں قبول کرے گا. اللہ اکبر. وہ ایسے بندے نہیں ہیں اخلاص سے دعا مانگتے ہیں کسی بات پہ اڑ جاتے ہیں اللہ ان کے ناز قبول کر لیتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میری پھوپھی کے ہاں ایک خاتون کام کرتی تھی تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا میرے پھوپھی کے ہاتھ سے اس کے 2 دانت توڑا کوئی چیز لگی یا اس نے ماری اللہ جانتا. اب یہ فیصلہ سرکار کی کچہری میں آ گیا. قرآن کہتا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. کوئی ہڈی توڑے تو بدلے میں ہڈی ناک کی ہڈی کوئی انگلی توڑی جائے نہ توڑے توڑا جائے دانت توڑے توڑا جائے یہ بدلہ ہے. الانف بالانف الاذن بالاذن السن بالسن والجروح قصاص. قرآن کہتا ہے. اب یہ جو فیصلہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو سرکار نے حضرت اللہ کے حکم کے مطابق کرنا تھا. فرمایا پھر تیری پھوپھی کے دانت جو ٹوٹے گیا کیوں توڑے اب ٹوٹے گئے. اس نے بعد میں کہا یہ میری پھوپھی ہے. سرکار نے فرمایا تیری پھوپھی ہے نہیں ہے اللہ کے قرآن میں تبدیل ہو گیا اب ٹوٹے گئے. میں نے کوشش کی اور جس قبیلے کے وہ خاتون تھی اس قبیلے کو راضی کیا جائے کوشش کی لیکن وہ راضی نہ ہو. انس جو ہے یہ اللہ کی محبوب ہے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت میں نوکری کرتے ہیں اللہ کا مقبول ہے. تو جذبے میں آ چکا حضور اللہ کی قسم میری پھوپھی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے
یعنی یہ تکبر کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اللہ پر توکل کی وجہ سے تھا کہ نہیں اللہ کی قسم میری پوری کتاب نہیں کھلے گی، یہ قسم تھا۔ بس پھر کیا ہوا، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہ پاک نے ان کے قبیلے کے دل میں نرمی ڈال دی۔ اللہ اپنے بندے کی گھر بنتا ہے نا، اللہ اپنے نیکا کی گھر موڑتا نہیں۔ اب اس نے وہ اکٹھے ہو کے کہنے لگے اور یہ ہم سنو کرتے ہیں، ہم بدلہ نہیں لینا چاہتے، ہم معاف کرتے ہیں، تو راضی ہو اور سارے اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ پاک کے نیک بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جب کسی بات پر قسم کھا لے اللہ پاک پوری کر دیتے ہیں۔ وہ انس بن مالک نے جو قسم کھائی اللہ پاک کی قسم ایسا نہیں ہوگا، اللہ پاک نے ان کی لگ رکھی پر لے کے دل میں ڈال دی، اس نے کہا ہم بدلہ نہیں لینا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ سے دو لگائے اور پھر دو لگا لے تو پھر اللہ پاک اس کی باتیں قبول کر لیتے اور اس کے ناز برداری کرتے ہیں۔ اسی پر مجھے ایک حدیث یاد آئی، سبحان اللہ۔ اس حدیث کے راوی انس بن مالک مکے سے ایک بڑی امام سے ایک ہی بیٹا تھا، بڑی ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی۔ وہ سرکار کا اس نے کلمہ پڑھا، بیوہ تھی، اس کا بیٹا بھی تھا چھوٹا تھا، تو وہ اللہ رسول کی محبت میں ہجرت کر کے ادھر آ گئی، کافروں نے اس کی ہر چیز پہ قبضہ کر دیا۔ جی خفیہ طور پر آئی کیونکہ مکے کے کافر مار دیتے تھے، بچہ لے کر حضور کے دربار میں ہر میں حاضر میں کہنے لگے حضور میں آ گئی، سرکار فرمایا چلو میرے حرم میں رہو، میرے گھر میں رہو، امہات المومنین کے ساتھ رہو۔ بچے کو فرمایا کہ اس کو مسجد نبی میں چھوڑ دو، اصحاب صفہ میں بچھا دو، یہ یہاں تربیت بھی پائے گا، قرآن بھی پڑھے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، لنگر بھی کھائے گا، تم اندر یہ باہر۔ اللہ نے تمہاری ہجرت قبول کر دی۔ اب کچھ عرصے کے بعد بچہ کچھ بڑا ہو گیا، جب بڑا ہو گیا تو میرے اللہ کا حکم آ گیا بچے کی نوکری کرنا۔ پہلے وہ لگی پڑی آئی، کوئی چیز لے کے نہ آئی، اب یہاں آ کے اس کا بچہ بھی چلا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو فرمایا کہ یار ایسی جان اس کو خبر نہیں دیتا، پہلے بھی شکستہ دل ہے، ٹوٹا ہوا دل ہے، تو اس کو صحیح انداز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آخر میں اس طرح کر دیا ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے، مالک بڑا قریب ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ جی انس فرماتے ہیں ہم دل لبھانے والی باتیں کر رہے تھے اس سے، وہ کہنے لگی آج باتیں تو تم اس طرح مجھ سے کر رہے ہو جیسے میرا بیٹا فوت ہو گیا، تعزیت والی باتیں کر رہے ہو،
خبر نہیں. انس نے فرمایا اللہ کی مسجد پہ راضی رہنا پڑے گا. تو ایک دم وہ مچل گئی. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, میرا بچہ میرا اللہ مجھ سے نہیں دے گا. اسے پتا ہے میں اس کی رضا کے لیے نہ کرا, میں اس کے محمد کے قلب کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, اور ایسا میرا اللہ میرے ساتھ نہیں کرے گا, یہ معاملہ میرے ساتھ نہیں ہوگا. یعنی اس سے اللہ پاک سے اس خاتون کا تعلق بڑا مضبوط ہے, اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا. میرے پیارے بھائی دیکھو یہ سارے کام میرے اللہ کے ہیں, رستے میرے اللہ پاک بناتے ہیں. جب بندہ شکستہ دل سے رو کے دعا مانگتا ہے اگر رب ہے, کوئی سنگ یا پتھر نہیں ہے, رب العالمین ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک حصہ رحمت کا میں نے دنیا میں بھیجا جس سے تم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو, 99 حصے میں روز قیامت دوں گا. اب وہ خاتون کو جب پتہ چلا وہ کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ پاک کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. تو جناب والا پھر اس کے دل پر یہ بھار, یہ وزن, یہ تکلیف ہوئی, اور پھر جناب والا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی. یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے, اگر ایسا ہو گیا تو کیا پھر مجھے تانا مارے گے, کیا مجھے ملا؟ گھر بھی چھوڑ گئی, سب سے ختم ہو گئی. ایک بیٹا تھا, دیکھو وہ بھی ہمارے کتوں نے مار دیا, کتوں نے بددعا دی, اور پھر مجھے تانا دیں گے, میں تانے کیسے برداشت کروں گی؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں نے ہجرت کی ہے, میرے ساتھ اللہ ایسا نہیں کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اب وہ کہنے لگی حضور چلو مجھے بچہ تو دکھا دو, کس طرح میں بچے کو دیکھوں. جناب والا حالت اضطرابی میں شکستہ دل کے ساتھ, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, اس کا سہارا ہی کوئی نہ ہو, رشتہ دار بھی کوئی نہ ہو, عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی نہ ہو, اس کا سہارا اللہ ہو یا اس کا محمد ہو. اب اس کا بچہ بھی چلا جائے. وہ کہنے لگی میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا بچہ نہیں مرا ہوگا. جناب والا مسجد نبی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر جلوا دی, وہ وہاں لیٹا ہوا تھا. یہ خاتون کو انس بن مالک وہاں لے گئے, اس کی میت کے قریب لے گئے, اس کے جسم کے قریب لے گئے, منہ پر کپڑا تھا, اور پھر بیٹھ گئی. کہنے لگی نہیں میرا بیٹا نہیں مرا, میرا بیٹا زندہ ہے. یہ کہتی بیٹھ گئی, تھوڑی دیر بیٹھی اور آنسو بہا رہی تھی. پھر جناب والا اس نے کپڑا جو ہٹایا اور اس کو جو بلایا, بچہ اٹھ آیا, کلمہ بھی پڑھ رہا تھا, ماں سے باتیں بھی کر رہا تھا. وہ کہنے لگی دیکھو انس کو کہتے تھے تیرا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے, دیکھو میرا بچہ تو زندہ ہے, دیکھو کچھ آیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی محبوبہ بندی ہے, اس نے جو شکستہ دل سے اس کو فریاد کی ہے, اس کے دربار میں روئی ہے, میرے اللہ پاک نے اپنی تقدیر بدلا دی ہے. اس کے بچے کی عمر زندگی میں برکت دے دی ہے. اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں, انس فرماتے ہیں وہ بچہ زندہ رہا, پھر جوان ہو گیا, پھر اس کی شادی بھی ہوئی. وہ جناب حضرت عثمان غنی کے دور تک وہ زندہ رہا. اللہ قرآن فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. جس طرح تم نے
جذبہ ہوتا ہے، جس انداز سے میرے اللہ سے بندہ مانگتا ہے، اللہ پاک اسی انداز اسی توکل کے مطابق اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ناممکن کو اللہ نے ممکن کر دیا، تقدیر بدلا دی، اور اللہ فرماتے ہیں ادھر سے میرے بندے میرا نام بھی لے، میرے محمد پہ درود بھی پڑھ لے، پھر مجھ سے مانگنا تیرا کام ہے، جھولیاں بھرنا میرا کام ہے۔ جو مالک مردے کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ مالک ہماری دعائیں قبول نہیں کر سکتا؟ ہم کیوں مایوس ہیں؟ ہم کیوں نے اپنے اللہ سے تعلق توڑ لیا ہے؟ ہم کیوں اپنے اللہ کے قریب نہیں آتے؟ ہم کیوں اپنے اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ ہم کیوں اللہ پاک کے محبوب کی اطاعت نہیں کرتے؟ جب ہم نہیں کرتے تو دھکے بھی کھاتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ باتیں ساری منوا لیتے ہیں۔ آؤ دعا کی بات ہوئی تو پھر آگے چلتے ہیں، عشق کی وادی میں چلتے ہیں، سوک ہے ذرا جناب عارف باللہ، عاشق الہی اور خلیل اللہ، صدیق اللہ، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، دو بیویاں، ایک حاجرہ ایک سارہ۔ حاجرہ کو بادشاہ نے دی، جو پہلے بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا سارہ کو، اس کو زمین میں پکڑ لیا، اس نے اپنی بیٹی دی، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے جناب حاجرہ، اس نے کلمہ بھی پڑھا، اس نے اپنی بیٹی دی۔ اللہ پاک نے حاجرہ کے بدن سے اسماعیل علیہ السلام ہے نہیں آخری عمر میں، اس کا ذکر ہمارے قرآن میں 120 سال کے قریب جناب ابراہیم کی عمر، 90 سال سے اب حضرت سارہ اور حاجرہ کو اللہ نے پہلے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب آپ کے گھر میں اسماعیل علیہ السلام آ گئے، اب پیار بڑھ گیا نا، ہوئے نبی جنی پیشانی کی ہوئے نبی دا نور ہے جی، اتنا پیارا بچہ، اتنا سونا بچہ، اتنا نورانی بچہ، لکھا ہے آپ شکار سے آئے تو بچے کو دیکھو تو سینے سے لگا کے پیار کرتے رہے، سورج غروب ہونے لگا، عرض کی مالک بھول جاؤ، سورج کو روک دے ذرا نماز تو پڑھو۔ سرکار فرمایا جس کی اثر کی نماز چلی گئی اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کی اولاد بھی برباد ہو گئی۔ یعنی سورج رکا، جناب خلیل اللہ نے اپنی عبادت کی قرار کی، اور ایک بچے کی محبت میں ایسا ہوا تو آگے جا کے اللہ نے فرمایا ابراہیم اسی بچے کو ذبح کر، کہا تیری میری محبت میں آڑ میں آ رہا ہے نا، اس کو ذبح کر، یہ تیری میری محبت میں حال ہو رہا ہے نا۔ قربانی بھی لے لی، محبت بھی دیکھ لی، ابراہیم بھی اپنے صدق میں سچا نکلا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ نبی بھی ہے تو صدیق بھی ہے۔ اب بچہ آ گیا، اس قربانی سے اللہ نے بدلا دیا، بچہ آ گیا، گود میں ہے، سارا بی بی اللہ کی محبوبہ وہ دیکھا ابراہیم کی توجہ بچے کی طرف ہو گئی ہے، حاجرہ کی طرف بھی ہو گئی ہے، تو بی بی نے کہا چل اس بچے کو اٹھاؤ، حاجرہ کو اٹھاؤ، اور وہاں اس جگہ میں پہاڑوں کے دامن میں جہاں سایہ کوئی نہیں، جہاں جناب والا پانی کوئی نہیں ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، وہاں جا کے بٹھا دیا۔ یہ نہیں کہا ایسے بات نہیں کہا نا، کہا وہاں بٹھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے اور رب منتا ہے، رب منتا ہے یار، اگر رب منتا نہیں منتا ہے کی منتا ہے؟
رب اپنے بندوں کی نہیں مانتا، کس کی مانتا ہے؟ اس کی ساری محبوبیت دوستی تو بندوں سے ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا، اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم مجھے یہ سارا بڑی محبوبہ ہے، میری نیک بندی ہے، جیسے کہتی ہے اٹھاؤ اسماعیل کو اور لے جاؤ ہاجرہ کو، جہاں یہ کہتی ہے وہاں چھوڑاؤ۔ ابراہیم نے دیکھا بچہ ہے لیکن عاشق تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، سارا جہان ناراض ہوتا ہے ہو جائے پر مالک ناراض نہ۔ اٹھایا بچے کو اور اٹھایا اپنی بیوی کو گھوڑے پہ، اس جگہ پہ لے کر بٹھا دیا جہاں آج ہم طواف کرتے ہیں، مطاف کعبہ، کعبے کے نشان میں وہاں بٹھا دیا، چپ کر کے بٹھا دیا، بٹھا کے ایک مٹکا پانی کا دے کے واپس آنے لگے۔ بات کوئی نہیں کی، اندر غم کا طوفان تھا، ادھر بات مالک کی تھی۔ اب جب واپس آنے لگے مڑ کے نہ دیکھا کہیں شفقت کی طرح غالب نہ آئے، آگے دیکھتے جا رہے ہیں تو پیچھے بچے کو سلا کے ہاجرہ دوڑی، کہنے لگی اے ابراہیم وہ بتا کہ اپنی مرضی نال چھوڑی جانے یا رب دی مرضی نال چھوڑی جانے، اپنی مرضی نال یا رب دی مرضی نال۔ آپ نے پھر وہی رک کے کہا اے ہاجرہ کون کسی کو یہاں جنگلوں میں بٹھاتا ہے، یہ مرضی میری نہیں، یہ مرضی خلیل کی نہیں، یہ مرضی رب جلیل کی ہے۔ کہنے لگی حسبی حسبی ربی حسبی، میرے مالک مجھے، میرا مالک مجھے کافی ہے۔ ابراہیم اب جاؤ، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بے شک سایہ نہیں تو نہیں، پانی نہیں تو نہیں، اور پھر چلچلاتی دھوپ ہے، معصوم سا بچہ ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس نے کہا چھوڑ جاؤ مرضی اس کی ہے، پھر میں جانوں میرا رب العالمین اگر اس بات میں راضی ہے پھر میں بھی راضی ہوں۔ پھر جب آپ میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھ کے بٹھا کے چلے گئے، آپ اندازہ لگا کہ آپ کسی اپنے بچے کو کسی باہر کے ادارے میں چھوڑ آتے ہو، پہلا دن ہوتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، تو بچہ تو جیسے گزارے گا میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہیں نیند آئی، حالانکہ تمام تر سہولیات بھی ہے، چھوڑ آئے ہو، تجھے بھی نیند نہیں آئے گی، تیری بیوی کو بھی نہیں آئے گی، کئی دن پہ قراری رہے گی، یاد آتی رہے گی، لیکن ابراہیم کا روتا بیٹا جب واپس آئے اور پھر آنسو بہائے اور پھر یہاں اللہ سے بات کرنے لگے، او میرے رب جلیل، میں وہاں رویا نہیں، اپنے آپ کو مضبوط کیا، مجھے پتا تھا میں روتا ہوں ہاجرہ رو جائے گی، اس کے آنسو بھی نکل آئیں گے، تو میں نہیں رویا، میں نے ادھر رو کے کہا میرے مالک میرے بچے دی حفاظت کری، تو میرے اہل خانہ دی حفاظت کری، اور پھر جو دعا مانگی اللہ نے اسی کو قرآن بنایا، ہمارے لیے محبوب بنایا۔ جی تو سونی آواز میں سبحان اللہ کا قرآن، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہاں بیٹھ کے دعا مانگی، اللہ کو وہ دعا پسند آئی تو فرمایا محمد کی امت کو ضرور دوں گا، یہ اولاد کی دعا ہے۔ اللہ پاک نے اتارا اور فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ میں
جاتا ہوں میرے مالک اب میں نے تیری رضا مانی اب تو میری دعا قبول فرما میرے اللہ پہلی دعا میری یہ ہے تیرے مکرم گھر کے قریب چھوڑے جاتا ہوں تو ایک اس کا واسطہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ میری اولاد کو ہمیشہ نمازی بنانا میں پوچھتا ہوں حضرت کی دعا اللہ نے کیسے قبول کی آپ کی نسل سے محمد کو پیدا کیا پھر اولادیں کیسی نیک ہوئی میں کہتا ہوں کائنات میں جتنا محمد نیک ہے کوئی بھی نہیں ہے دعا کیسی قبول ہوئی تو جناب والا اللہ پاک لوگوں کے دل اس طرف توڑ دینا دھیان اس طرف کر دینا اور تیسری دعا یہ ہے من الثمرات کائنات کا ہر پھل یہاں رکھ دینا تابی الیہم ورزقہم من الثمرات پھل بھی نعمتیں بھی لوگوں کا دل بھی ادھر کر دینا جب یہ ساری نعمتیں پالے تیرا شکر ادا فرما ابراہیم کی دعا کیسی قبول ہوئی ایڈیاں اسماعیل نے رکھی زمزم نکل آیا دعا کا فیضان تو ہم لے رہے دعا انہوں نے کی نور کائنات میں ہمیں مل رہا ہے کون سا انسان ہے مسلمان جس کو زمزم نصیب نہ ہوا وہاں پی لیتا ہے جگہ پی لیتا ہے جی دعا کس کی کیسی دعا نے کوئی دعا نہیں اور پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم گھبرانا تجھے اس کے صبر کا صلہ دوں گا تیرے اسی اسماعیل کی نسل سے محمد کو پیدا کروں گا وہ ایسا گھر بسائے گا میرا ایسا سونا کعبہ بنائے گا ایسا آباد فرمائے گا لوگ اس طرح دوڑے چلے آئیں گے جس طرح پرندے اپنے گھونسلے میں بچوں کے پاس آتے ہیں کیڑا بندہ ہے جنہیں دل تڑپنا ہو جو حرم دیکھا دعا کا اثر دیکھو اب حضور آ گئے برکتیں دگنی ہو گئی کھانا کعبہ فتنہ سے پاک ہو گیا اب لوگ دوڑے آئے ایک دن آیا حضور کی زندگی میں ایک 40,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر اکٹھے ہوئے جب تھل مچ گئی اور حرم کی جگہ نہیں تھی خالی نہیں تھی جہاں سجدہ نہ ہوا اللہ نے فرمایا ہوگا ابراہیم دیکھ کہ میں دعا قبول کی ہے اچھا بات ختم کرنے لگا اب یہاں تو برکتیں آپ جائیں دنیا کا ہر بھلا کو مدینے میں ملے گا مدینے میں بھی ملے گا اب جب سرکار مدینے میں آ گئے دعا کی بات کر رہا اور یہ یثرب کا بیماریوں کا گھر قدم لگے دوڑ گئی بیماریاں اور حضور کی دعا حضور نے فرمایا نہ بیماریاں نکال نہ شفا پیدا کر سرکار فرمایا دعا رب نے ایسی قبول کی مٹی بھی چکھو گے تو شفا یا ہوگا طلب المدینہ شفا مطلع کر اب جب یہاں آئے نا سرکار نے فرمایا اور صحابہ ذرا ایک دعا کر دئیے آگے حضور نے دعا فرمائی اللہ پاک آپ کو مدینے کے ایئرپورٹ سے لے جائے اسی شارع کے اوپر مین چوک جو مدینے کا آتا ہے اس پر ایک بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے اس پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے میرے آقا نے صحابہ کو بلا کے دعا مانگی اللہ پاک تو نے ابراہیم کی دعا کو برکت دی وہ ابراہیم خلیل ہے میں محمد حبیب ہوں ان کی دعائیں قبول فرمائی مکے میں ہر نعمت موجود ہے اب میں تیرے محمد ہوں تیرے مدینے میں بیٹھ کے دعا مانگتا ہوں جتنی برکتیں رحمت تیرے محمد مکے میں آئے اس سے پوری برکتیں مدینے میں کر دے مدینے میں کر دے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ السلام بڑے بڑے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر مکے میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے تو فرماتے حضور نے فرمایا ہر چیز کو تو نہ کر تو فرمایا یہاں ایک
نیکی کا ثواب 2 لاکھ ہے. اس لیے تو مدینہ مدینہ کرتے ہیں جی. بہرحال 1 لاکھ ہو یا 50,000 دنیا برکت ہے کہ نہیں؟ یہ ہے دعا ہے. نبیوں کی دعا دے صدقے اللہ ولیوں کی دعا قبول کرتا ہے. نبیوں کی دعا کی برکت نال اللہ امت کی دعا قبول کرتا ہے. اس واسطے کہیو یہ رات بھی گزر گئی, آنے والی رات بھی برکت والا, دن بھی برکت والا. تہجد کے ٹائم ذرا رو لیا کریں. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو روشنی خوب اندھیرا تھا پہلے, پھر سحری ہوئی تو روشنی ہونے لگی تہجد کا ٹائم, سحری کا ٹائم. اس ٹائم جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ پاک کا روشنی کر, روشنی کر. جرا اس ٹائم میں دعا مانگے روشنی کرنا. اور رحیم لکھتے ہیں یہ دعائے یوسف کی برکت ہے. جتنا بڑا غمزدہ انسان سحری کے ٹائم رونے لگ جائے اللہ اس کی بیماری بھی کم کر دیتے ہیں, کم بھی کم کر دیتے ہیں. تہجد کا وقت ہے اس لیے دعا مانگا کرو. جب کوئی زیادہ پریشانی کرے جلدی اٹھ گیا رونا شروع کر دیا, اللہ سے باتیں میرا یہ کام بھی ہے, میرا یہ کام بھی ہے, کس نے کرنا ہے, تیرے سوا کون ہے میرا. اللہ سے باتیں کریں گے اللہ ولایت بھی دے گا, دعا بھی قبول فرمائے گا. میرا بچہ